ہم میں سے بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی کسی نے کچھ کر دیا ہے. وہ کسی نے کچھ نہیں کیا ہوتا. ہمارا رزق کس نے دینا ہے ہمیں؟ اللہ رب العزت نے. اس نے کہاں رکھا ہوا ہے؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، آسمانوں میں ہمارا رزق موجود، ہر قسم کے چوری خطرے غبن ڈاکے سے محفوظ، اور ہمارا ہمیں ہی ملنا ہے، ادھر ادھر نہیں جانا. اب اللہ کے پاس ہے تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے رزق اللہ کو راضی کر کے ہی لے سکتے ہو، ناراض کر کے نہیں لے سکتے. اس کی مرضی کے مطابق ہی لے سکتے ہو، زبردستی کر کے نہیں لے سکتے. کہ ہم اللہ تعالیٰ پہ کوئی نعوذ باللہ زبردستی کرے، ایسا نہیں ہے. اس کو راضی کر کے لے سکتے. جس طریقوں سے جن طریقوں سے وہ دینا چاہتے ہیں ان طریقوں سے تو ہم لے سکتے ہیں. اور وہ چیزیں جن کی وجہ سے وہ رزق روک دیتے ہیں ہمیں انہیں چھوڑنا پڑے گا. تو دونوں پہلو، وہ جو رزق کے ذرائع ہیں آنے کے اور وہ جو راستے ہیں رکاوٹ کے، یہ میں آخر میں بتاؤں گا. اس سے پہلے چند بنیادی باتیں بہت سمجھنے کی ہیں، تاکہ ہمارے ذہن سازی ہو جائے، ہمیں پتہ لگے ہم کر کیا رہے، ہو کیا رہا ہے، ہونا کیا تھا، ہم کہاں چل پڑے ہیں. تو ابتدائی باتیں انشاءاللہ العزیز مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے ہم سب کے لیے، اور جو بھی سنے گا اس کو انٹرنیٹ پہ یا بعد میں، اس کے لیے مفید ہوں گے. یہ جو بات کہتے ہیں نا کسی نے کچھ کر دیا ہے، اب اسی طرح میرے پاس آتے تو بہت لوگ ہیں اس طرح کے. ایک میں آپ کو نا اپنے الفاظ میں ایک کیس کی اسٹڈی ہم دیکھتے ہیں. ایک صاحب آئے، کہنے لگے حضرت کسی نے کچھ کر دیا ہے اور میرا جو ہے نا رزق کم ہوا ہے، بڑی تنگی ہے. پہلے ہر چیز ٹھیک تھی، اچھا چل رہا تھا، اب کسی نے کچھ کر دیا ہے اور بڑی مشکل ہو گئی ہے. آپ ذرا کچھ پڑھنے کو بتائیں، کچھ کیسا کریں کہ میرا مسئلہ حل ہو جائے. میں نے اس سے پوچھا پتہ ہے کیا کہہ رہے ہو؟ کہ جی میں یہی کہہ رہا ہوں اب رزق کی تنگی ہے. کہ نہیں، صرف اتنی بات نہیں ہے. آپ یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ رب العزت مجھے رزق دے رہے تھے، میرا کام چل رہا تھا، اچانک کوئی درمیان میں اور آ گیا جس نے اللہ کی دین کے اوپر نعوذ باللہ رکاوٹ ڈال دی. اب اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ تمہیں دینے میں قدرت نہیں رکھ رہے ہیں. اب تم آئے ہو کہ کوئی اور بندہ ایسا ملے، وہ کچھ بتائے تاکہ درمیان والے بندے کی کاٹ کی جائے، اس کو ختم کیا جائے، اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ پھر تمہیں کچھ دے سکے. دیکھو میں نے یہ تو نہیں کہا، میں نے ایسا کب کہا؟ میں نے کہا اچھا پھر جو آپ نے بات فرمائی ہے اس کو مجھے سمجھا دیجئے، میں سمجھنے کے لیے تیار ہوں. سمجھائیے. آپ نے آ کے یہی کہا نا کہ دال روٹی چل رہی تھی، اچھا سلسلہ چل رہا تھا، اب کسی نے کچھ کر دیا، وہ رک گیا. وہ جو کسی نے کچھ کر دیا ہے، کیا کر دیا ہے؟ کہ اللہ دے رہا تھا اب اللہ نہیں دے پا رہا. آپ کو یہ کہنا چاہتے ہو کہ نہیں یہ میں نے نہیں کہا؟ کبھی ٹھیک ہے آپ نے یہ نہیں کہا، لیکن الفاظ سے اور کیا نکل رہا ہے، ذرا مجھے اور بھی سمجھا دو. پھر وہ خیر سیدھا ہو گیا، کہنے لگا اچھا جی اگر اس کا یہ مطلب ہے تو میں بہرحال یہ مطلب سے تو نہیں کہنا چاہ رہا تھا، اللہ سے معافی مانگتا ہوں، آپ بتائیں میں کیا کروں. دین اسلام یہ اعتدال کا راستہ دکھاتا ہے، درمیانی راستہ، انتہا سے بچاتا ہے. رہبانیت کے بارے میں کوئی جانتا ہے جی رہبانیت کیا ہے؟ رہبانیت کسے کہتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ رہبانیت کہتے ہیں کہ ساری دنیا سے تعلق چھوڑ کے بس انسان اللہ اللہ کی یاد میں، اللہ کی یاد میں لگا رہے، اللہ اللہ کرتا رہے، اپنے کام کاروبار نوکری اولاد والدین خاندان معاشرہ سب کچھ کو چھوڑ کر کسی جنگل غار وادی میں تنہائی میں چلا جائے اور یاد الہی میں ذکر کرنے میں وقت گزارے. اسے کہتے ہیں رہبانیت. اور لا رہبانیت فی الاسلام یہ بالکل جائز نہیں. کیوں؟ یہ ایک انتہا ہے. یہ انتہا تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے اور ہم اس کو منع بھی کرتے ہیں کہ بھئی یہ کیا آپ کر رہے ہو. لیکن دوسری انتہا میں ہم میں سے کتنے لوگ گرفتار ہیں؟ وہ کون سی؟ اس کو کہتے ہیں اباحیت. اگر میں پوچھوں اباحیت کیا ہے تو مشکل ہی کوئی جواب دے سکے گا. رہبانیت تو جواب آ گیا. اباحیت کسے کہتے ہیں؟ یہ اس کا بالکل عکس ہے، اس کا بالکل الٹ، کہ انسان ہر شریعت کے اور ہر ذمہ داری کو چھوڑ کر بس پیسہ 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 اور پیسہ، مال آئے جیسے بھی آئے، جن کا اصول یہ جو لفظ ہے کھا جاؤ. اگر معاشرتی ذمہ داریوں سے جان چھڑا کر اللہ اللہ کرنا منع ہے تو ان ساری ذمہ داریوں سے جان چھڑاتے ہوئے پیسہ جمع کرنا کہاں جائز رہ گیا؟
تو وہ ایک انتہا ہے، یہ دوسری انتہا ہے۔ ہمیں شریعت نے اعتدال کا راستہ دیا ہے کہ مال بھی کماؤ حلال اور پاکیزہ طریقے سے، جو اس کے اخراجات، جو اس کے واجبات ہیں، زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں، گھر والوں کے حقوق ہیں، بیوی بچوں کے، ماں باپ کے اور غریبوں کے، رشتہ داروں کے، پڑوسیوں کے، ان سب کو ادا کرتے رہو اور اللہ کو بھی راضی کرو، مال بھی کماؤ اور دین پر بھی عمل کرو۔ تو شریعت نے ہمیں اعتدال کا راستہ دیا۔ تو جس طرح رہبانیت منع ہے، بالکل اسی طرح اباحیت بھی منع ہے۔ اب ہم لوگوں کی اباحیت کا کیا حال؟ سارا دن دکان پہ کاروبار کی سوچ، اور جب دکان سے نکل کے مسجد آ جاتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے اللہ اکبر کہہ کے نماز میں آتے ہیں تو دکان کی سوچ اندر ہوتی ہے۔ سارا دن دکان کے اندر ہوتے ہیں اور جب مسجد میں آتے ہیں تو دکان ہمارے اندر ہوتی ہے۔ تو یہ بھی تو اچھی چیز نہیں ہے نا، اس کو بھی سمجھنا چاہیے۔ اچھا جی، اب اگلی بات